إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد. ارشاد اقدس الہی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. اعمال بعد میں دیکھے جائیں گے، امام پہلے دیکھا جائے گا. بلکہ اعمال اسی کے دیکھے جائیں گے کہ جس کا امام برحق ہوگا. تو انشاءاللہ قیامت میں جب صدا آئے ہم سب کے لیے تو ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی اقتداء میں محشور. اللہم صل علی محمد. ہمارے کئی نام ہیں. امامیہ میں کہا جاتا ہے، عدلیہ کہا جاتا ہے. عدلیہ کا مطلب وہ جوڈیشری نہیں، عدلیہ کا مطلب وہ کہ جو عدل الہی کے قائل ہیں. اس کے مقابلے پہ وہ ہیں کہ جو جبر کے قائل ہیں. مثلا نعوذ باللہ اسی سے عقیدہ بنا کہ اللہ چاہے تو کسی سخت دشمن اہل بیت کو بھی جنت میں بھیج دے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اللہ قادر تو ہے لیکن اللہ عادل اور حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. بہت سارے کام جو آپ کی قدرت میں ہے وہ آپ نہیں کرتے، اس لیے کہ حکمت کے مطابق نہیں ہے. اس وقت آپ چھت پہ جائیں، چھت سے کود جائیں، یہ آپ کی قدرت میں ہے لیکن حکمت میں نہیں ہے، اس لیے آپ کام انجام نہیں دیتے. ہر وہ کام جو آپ کی قدرت میں ہے وہ آپ کر نہیں لیتے، اس لیے کہ حکمت میں نہیں ہے. تو وہ اللہ کے جو نہ صرف یہ کہ حکیم ہے بلکہ خالق حکمت ہے، وہ ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جو اس کی حکمت کے مطابق نہ ہو. تو ہمیں اس خاطر عدلیہ کہا جاتا ہے. ہمیں تو امامیہ بھی کہا جاتا ہے، ہمیں عدلیہ کہا جاتا ہے، ہمیں رجعتیہ کہا جاتا ہے، وہ جو ائمہ علیہ السلام کی رجعت کے قائل ہیں. اور ہمیں جعفری بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ فقہ کی کم سے کم 64% احادیث وہ صادق آل محمد کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. معصومین علیہ السلام 14 ہیں، ان 14 میں سے ایک وہ معصوم ہے کہ 64% احادیث ایک امام کے ذریعے سے پہنچی. ائمہ علیہ السلام سے جو موسوعات لکھے گئے یعنی صادق علیہ محمد علیہ السلام پر جو انسائکلوپیڈیا لکھا گیا وہ 64 جلدوں پر ہے. اور جو مسند امام صادق علیہ السلام ہے یعنی امام صادق علیہ السلام سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں وہ 30 جلدوں پر ہے. اس لیے ایک بیش بہا خزانہ ہے علوم امام صادق علیہ السلام کا، جس میں تفسیر قرآن کا احیاء بھی ہے، جس میں سنت رسول کا احیاء بھی ہے. کل ایک جگہ میں جو خطاب کرنا اس میں ارادہ ہے بحول قوت الہی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہو سکتا ہے میں وہ کچھ مطالب پیش کر دوں. آج فقط اتنا، خود جس آیت کی میں نے تلاوت کی آپ کی خدمت میں اس آیت کی تھوڑی سی تشریح کروں صادق علیہ محمد کی زبانی، اور پھر امام علیہ السلام کے مختصر حالات زندگی کے ساتھ ان کی ایک ایسی حدیث کہ جو خود انہوں نے فرمایا کہ ہماری پوری امامت پر محیط ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور انشاءاللہ آج کی اصول تمام ہو جائے گی. یہ مشہور آیت ہے سورہ نور کی، آیت نمبر 36 ہے، اور اسے آپ بارہا اس فقیر کی زبانی میں سن چکے ہیں، جس کا آغاز
در حقیقت وہاں سے ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اللہ نے ایک نور کے اوپر دوسرا نور بھیجا ہے اور اللہ اپنے نور کی ہدایت کرتا رہے گا اور اللہ انسانوں کے لیے اسی طرح سے مثال بیان کرتا ہے تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں. یہ نور ہے کہاں پر؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ نے کچھ گھر ایسے رکھے کہ ان کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. قتادہ ایک بہت بڑا نام ہے اہل سنت تفاسیر میں. آپ کوئی قدیمی تفسیر دیکھیں، قدیمی سے ہماری مراد ہے کہ 1000 سال 800 سال پرانی تفسیر، جہاں اہل سنت علماء نے جو تفاسیر کو لکھا تو اس میں قتادہ کا نام ضرور آتا ہے کہ اس آیت کے بارے میں قتادہ کا قول یہ ہے. یہ امام صادق علیہ السلام ہی کے زمانے کے ہیں. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں فقط مذاہب فقہیہ نہیں بن رہے بلکہ بہت سارے فرقے ہیں کہ جو اس وقت پنپ رہے ہیں، چاہے وہ کلام کے اعتبار سے ہوں، تفسیر کے اعتبار سے ہوں. تو بہت ساری الگ الگ روشیں، نظریات ہیں، باطل نظریات امام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ. تو قتادہ بھی انہی میں سے ایک ہے کہ جو تفسیر قرآن بیان کرتا ہے. معمولاً قتادہ ایک مرتبہ خود صادق علیہ محمد کے گھر میں موجود ہے. اس نے پوچھ لیا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، وہ گھر کے جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کون سے گھر ہے؟ امام نے کہا اسی گھر میں جس میں تم بیٹھے ہوئے ہو. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. جس گھر میں تم بیٹھے ہوئے ہو یہی وہ گھر ہے کہ جس کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے. امام علیہ السلام ہی سے منقول وہ حدیث بھی ہے کہ جو امام کے گھر کی چھت ہے وہ در حقیقت چھت نہیں ہے بلکہ عرش الرحمن ہے. تو قتادہ نے اٹھ کر در و دیوار کا بوسہ لینا شروع کیا. امام علیہ السلام کے گھر کے در و دیوار کا بوسہ لینا شروع کیا. سمجھ میں آیا کہ کم سے کم زری کو بوسہ دینا بدعت نہیں ہے. حرم کے در و دیوار کو چومنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ سنت تابعین ہے، تبع تابعین ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے گھر کو چومنا شروع کیا. تو امام نے ایک بڑا لطیف جملہ ارشاد فرمایا کہ اس گھر کی جو حیثیت ہے نا کہ جس کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس وجہ سے کہ میں یہاں پر رہتا ہوں. یعنی فقط در و دیوار کو چوم کر تم اپنی عقیدت کو پورا نہیں کر سکتے جب تک اس کا احترام نہ رکھو اور اس کے سامنے تسلیم نہ ہو جاؤ جو اس گھر میں رہ رہا ہے. اس سے ملتا جلتا واقعہ وہ امام ابو حنیفہ کا بھی کہ انہوں نے عصا کو بوسہ لینا شروع کیا اور امام علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ تم اس عصا کو کیوں بوسہ لے رہے ہو؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا تھا کہ یہ عصا جو ہے میرے جد رسول اللہ کا عصا ہے. امام کا سن اتنا نہیں تھا کہ امام اس وقت عصا تھامتے. تو ابو حنیفہ نے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں عصا کیوں ہے؟ کہا یہ میرے جد کا عصا ہے. تو اس نے آگے بڑھ کر بوسہ لیا عصا کو اور امام نے بلا تشبیہ اپنی استین کو بلند کیا اور فرمایا ھذا لحم رسول اللہ وھذا جلد رسول اللہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اب آپ تصور فرمائیے گا کہ اگر کوئی اس وقت جب قتادہ فرض کیجئے کہ امام علیہ السلام کے گھر کے در و دیوار کا بوسہ لے رہے ہوں یا امام ابو حنیفہ امام علیہ السلام کے ہاتھوں میں عصا کا بوسہ لے رہے ہوں اور اس وقت اس منظر کو دیکھ رہا ہو تو کہیں گے بھائی بہت خوش عقیدہ ہے، بہت اچھے عقیدے والے ہیں. لیکن بعض لوگ اس جملے کی تشریح پھر کبھی اور صحیح، بعض لوگ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے ہاتھ کے عصا کا فقط اس لیے بوسہ لے رہے ہیں کہ انہیں امام کے ہاتھ کا بوسہ نہ لینا پڑے. یعنی وہ امام علیہ السلام سے فقط اتنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کے باطل خدا بھی محفوظ رہے. کیونکہ اگر امام برحق کے سامنے تسلیم ہو گئے تو باطل اماموں کا انکار کرنا پڑے گا. تو خود یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ ہر ایک وہ کہ جہاں سے ہمیں فضیلت مل رہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ امام سے ویسی عقیدت رکھتا ہو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہیے. بہرحال لیکن امام علیہ السلام نے مدارات کا بھی حکم دیا کہ
ہر ایک سے تمہیں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت بھی نہیں، جو جس مقام پر ہے ٹھیک ہے، اس مقام پر اس کی سمجھ ہے، اس کا شعور ہے، وہ میں آگے حدیث میں پیش کرتا ہوں۔ تو بہرحال صادق علیہ محمد علیہ السلام تفسیر قرآن کا حیہ ہے، سنت رسول کا حیہ ہے۔ خود امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا ہے کہ لولا جعفر بن محمد صادق، اگر جعفر صادق نہ ہو تو ما عرف الناس مناسک حجہم، لوگوں کو حج کرنا بھی نہ آتا۔ یعنی سنت رسول اتنی ناپید ہو چکی ہے کہ اگر امام صادق علیہ السلام حج کر کے نہ بتائیں تو پتہ ہی نہ چلے کہ حج کیسے ہوگا، ختم۔ خود میں یہ کہتا ہوں کہ جب امام صادق علیہ السلام سے حج کو سیکھا تھا تو طواف النساء بھی سیکھ لیا ہوتا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اور بات ہو رہی ہے؟ تو بہرحال امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فقط ان کی قبر غریب نہیں ہے بلکہ ان کی شخصیت بھی غریب ہے، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ جتنا کنٹینٹ صادق علیہ محمد علیہ السلام کا کتابوں میں ہے اتنا شاید ہمیں کسی اور امام سے اویلیبل نہ ہو۔ امام کا سن مبارک بھی، وہ امام جو شہید ہو چکے ہیں ان میں سب سے زیادہ ہے 65 سال، پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام 63 سال، اور ان کے بعد کوئی امام پھر 60 سال سے اوپر نہیں ظاہری سن میں۔ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام 57 برس، تینوں ائمہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 55 برس، امام رضا علیہ السلام 50 برس، امام حسن علیہ السلام 47 برس 47، امام علی نقی علیہ السلام 40 ایئرس، امام حسن عسکری علیہ السلام 28 برس، امام جواد علیہ السلام 25 برس، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ 18 برس۔ تو یہ اہل بیت اسلام کے خود مظالم و مصائب کی ایک پوری داستان ہے۔ تو صادق علیہ محمد علیہ السلام کا سن 65 برس ہے، بلکہ اگر چونکہ سن ولادت میں 2 روایتیں نقل ہوئی ہیں تو 68 برس بھی یعنی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو امام علیہ السلام سے جو ہم تک کانٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ خود امام نے فضیل سے کہا تھا یا فضیل اتجلسون و تحدثون، اے فضیل کیا تم بیٹھتے ہو اور ہماری باتیں کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ فضیل نے کہا کہ جعل اللہ فداک، جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ کتنا خوبصورت جملہ کہا فضیل نے کہ اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے کہ ہم ان مجالس کو اہتمام کرتے، یعنی ان بیٹھکوں کو اہتمام کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ یا فضیل تلک المجالس احبها، میں ان مجالس سے محبت کرتا ہوں۔ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا رحم کرے اس پر کہ جو ہماری یاد کو زندہ کرتے ہیں۔ اب امام علیہ السلام کی جو یاد زندہ ہے نا، وہ 3 طرح سے امام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو الرجال ثلاثۃ، اللہ کرے ہم تینوں میں شامل ہوں، رجل بمالہ، کچھ لوگ ہیں کہ جو ہماری یاد کو زندہ کرتے اپنے مال سے، وہ مال خرچ کرتے ہیں امام علیہ السلام کی مجلس میں، امام علیہ السلام کی زیارت پہ جانے کے لیے۔ یہ امر امامت کو زندہ کرنا ہے کہ کچھ ہیں کہ جو ہمارے مال سے، اپنے مال سے ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ رجل بجاہی، کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی عزت اور آبرو کے ذریعے سے ہماری یاد کو زندہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس مال نہ ہو لیکن اس کا مقام معاشرے میں ایسا ہے کہ اس مقام کے سبب وہ اہل بیت علیہ السلام کے امر کو زندہ کرتا ہے۔ اس میں کسی مومن کی مدد کرنا بھی شامل ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص کسی مقام پر ہے، وہ ابھی کسی کی مالی طور پر مدد نہیں کر سکتا لیکن اپنے عہدے کی وجہ سے کسی مومن کی مدد کر سکتا ہے، تو اپنی عزت اور آبرو کے ذریعے سے وہ ہمارے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں، ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ تیسرا وہ ہے کہ رجل بلسانی، جو اپنی زبان سے ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، وہ افضل الثلاثہ، سب سے افضل یہی ہے، جو اپنی زبان سے ہمارے امر کو زندہ کر دے، ہمارے حق کا دفاع کرے، ہمارے فضائل کو نشر کرے، یہ وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ مجالس نے اہمیت کی صادق علیہ محمد کی زبانی کی، جن میں آپ تشریف فرمائیں۔ اور اگر بہت مختصراً امام علیہ السلام کے بارے میں خلاصہ عرض کر دوں، بچے بھی موجود ہیں جہاں تک آن لائن جا رہی ہے بات، کہ امام علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ بی بی ام فروا ہیں، جو کہ دختر ہیں محمد ابن ابی بکر کی، پوتی ہیں در حقیقت۔ اور اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں، اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ یہ در حقیقت کیا سلسلہ تھا اور کیا وجہ تھی، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ام حمیدہ، جنہیں صادق علیہ محمد کی زوجیت کا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مادریت کا شرف عطا ہوا ہے، یہ اندلس سے تعلق رکھتی ہیں، امام کی زوجہ یعنی آج کا اسپین۔ اور میں نے عرض کیا ہے بارہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام تھا کہ کوئی پاک بیوی کہیں پر بھی ہو
اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ منتقل ہو رہا تھا. شب جمعہ بھی ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام کے الفاظ پڑھنے کی تاکید بھی ہے اور ثواب بھی ہے. تو وہ کہ جو پاکیزہ ترین رحم مطہر ہو سکتا تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی ذریعے سے امام کی خدمت میں پہنچایا، چاہے امام مدینہ میں ہو، چاہے ائمہ علیہ السلام سامرہ میں ہو، کہیں پر بھی امامت کا سلسلہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ اس ذریعے سے امامت تک یہ سلسلہ پہنچے تاکہ نسل امامت اصلاب شامخہ ارحام مطہرہ سے اس طرح سے آگے بڑھے. اور بلندتر صلوات. تنہا وہ امام کے جن کے زمانے میں دو طرح کی حکومتیں رہیں، بنی امیہ کی بھی، بنی عباس کی بھی. بنی امیہ کا اختتام ہو رہا ہے، 132 میں اختتام ہو گیا بنی امیہ، اور امام علیہ السلام کی شہادت ہے 148 میں. تو بنی امیہ کا ڈاؤن فال اور پھر بنی عباس کا آغاز. بنی امیہ کے 5 بادشاہ گزرے اختتام تک، شاہ عبد الملک سے لے کر آخر تک 5 بادشاہ، اور پھر ابو العباس صفا اور منصور دوانخی، یہ 2 بادشاہ جو بنو عباس کے ہیں امام علیہ السلام کے زمانے میں. پھر جو بنی امیہ کی حکومت ہے نا، یہ 90 سال ہے. اسی خاطر ہے کہ حضور مکرم پر وہ سورہ نازل ہوا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ چونکہ حضور مکرم نے خواب میں بنی امیہ کی حکومت کو دیکھا تھا کہ میرے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں، اور حضور بہت زیادہ مغموم ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کے دل کی تسلی کے لیے سورہ نازل کیا کہ ہم آپ کی امت کو ہر سال ایک رات ایسی دے رہے ہیں کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں جتنی نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے بنتے ہیں 83 ایئرس. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو آپ کے بعد غاصب حکومت آئے گی، اس حکومت کے دورانیے کے برابر آپ کی امت کو ہر سال ایک شب ایسی عطا کر رہے ہیں جس میں اگر وہ عبادت کریں تو بنی امیہ کی پوری حکومت سے افضل ہے. ہاں. اس خاطر ہے کہ لیلۃ القدر کی حقیقت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بنو عباس کی حکومت پہ رہی 524 سال، 5 صدیوں سے بھی زیادہ. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی ہے. البتہ خیر وہ زمانہ وہ ہے کہ اللہم اشغل الظالمین بالظالمین وجعلنا بینہم سالمین غانمین. جو امام سجاد علیہ السلام کی دعا تھی کہ پروردگار تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے لڑا دے، جس میں ہمیں اور ہمارے چاہنے والے اور ماننے والوں کو سالمین غانمین سلامتی عطا فرما دے. جو امام کی دعا تھی وہ صادق علیہ محمد کے زمانے میں پوری ہوئی کہ انہوں نے ان کی قبروں کو بھی شہید کیا، لیکن وہ آئے تھے یا لسارات الحسین کہہ کے، الرضا لآل محمد کہہ کے، کہ ہم تو حسین کے خون کا انتقام لینا چاہتے ہیں اور ہم تو آل محمد کی رضا چاہتے ہیں. ہر اچھا نعرہ اس کے پیچھے نیت اچھی نہیں ہوتی. نعرہ بہت اچھا تھا لیکن نیت صحیح نہیں تھی. اور اس زمانے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ سادات حسنی ان میں سے بعض وہ تھے کہ جنہوں نے ابو مسلم خراسانی جس نے بنی عباس کی طرف سے قیام کیا تھا اس کا بھی ساتھ دیا. اور سادات حسنی، امام صادق علیہ السلام سادات حسینی میں سے، تو امام کے کزن ہوتے ہیں. تو سادات حسنی میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے آ کر امام علیہ السلام سے کچھ تلخ کلامی بھی کی کہ آپ کیوں نہیں ساتھ دے رہے بنی عباس کا، جبکہ وہ ظالم کے خلاف اٹھ رہے ہیں. تو ہر وہ جو ظالم کے خلاف اٹھنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں جا کر خود اس سے بڑا ظالم ہو. تو ہر ظالم کے خلاف اٹھنے والا عادل نہیں ہوتا. کبھی 2 ظالم آپس میں لڑ رہے ہیں، امیر المومنین کے کلام کے مطابق دونوں ہی ظالم ہیں. حتی حسن افتس جو سادات حسنی میں سے، انہوں نے تو چاقو نکال لیا تھا امام جعفر صادق اسلام کے سامنے. یہاں تک آپ کو شیخ مفید اور شیخ کلینی کے واقعات جو انہوں نے لکھے اس میں ملے گا. البتہ یہ کہ بعد میں جب امام اسلام کی شہادت کا وقت آیا تو امام نے وصیت فرمائی کہ اسے 80 دینار بھجوانا میری جانب سے. اور امام کے جو ورثاء تھے انہوں نے کہا کہ اس نے تو آپ پر چاقو نکال دیا تھا، اتنی بے ادبی کی تھی. امام نے کہا کہ ہاں صلہ رحم کرتے ہوئے اسے بھجوا دینا. یہ عجب امام علیہ السلام کا اخلاق اور عجب امام علیہ السلام کی شان ہے. تو امام کا دور حکومت
یہ اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ پڑھنے کے لائق ہے کہ ایک ظالم ختم ہو رہا ہے، دوسرا ظالم آ رہا ہے، اور اس وقت بعض اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے وہ ایک طرح سے ڈسیو ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ بنو عباس کا ساتھ دے رہے ہیں ابتدا میں، بعد میں سادات حسنی اتنے شہید ہوئے بنو عباس کے ہاتھوں. تو وہ خود ایک موضوع ہے، اس پر امام کے دل سے قریب ہے. وہ چار ہیں، ابو خالد کابلی ہیں، ابو حمزہ صومالی ہیں، سعید ابن جبیر ہیں، یعنی ابو حمزہ صومالی. یہ چار صحابی ہیں کہ جو امام علیہ السلام سے قریب ہیں، جن پر امام علیہ السلام کی ایک طرح سے سند بھی حاصل ہے. باقی تو وہ کہ جو ہر آنے جانے والا، اٹھنے بیٹھنے والا، اس کا نام تو لکھ دیا گیا، لیکن فقط یہ چار ہیں کہ جو یعنی کتنے مظلوم ہیں. ایک وہ امام کے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا ہوا ہے، اس کی حقیقی بات سننے والے چار ہیں. یعنی کیسے بھی حالات ہو جائیں، خطیب کو چار لوگوں سے تو زیادہ لوگ ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ کم سے کم کچھ تو ہوتے ہیں جو اس کی بات سننے والے ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس یہ بھی نہیں تھے. یعنی اگر آپ امام علیہ السلام کے زمانے کو تصور کریں اور امام علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہوں تو واقعی جو سننے والے وہ چار ہیں، صرف چار، کوئی نہیں. صادق عالم محمد علیہ السلام تک آتے آتے یہ 4000 بنے، لیکن یہ 4000 بھی تمام وہ نہیں ہے کہ جو امام کو امام ماننے والے، امام کو استاد ماننے والے، امام ماننے والے نہیں. امام ماننے والے تو پھر وہی گنتی پر ہے. ابو بصیر ہے، جمیل دراج ہے، محمد ابن مسلم ہے، زرارہ ہیں، تو یہ وہاں پر بھی محدود ہے. لیکن بہرحال امام زین العابدین السلام کے اصحاب خاص سے کچھ زیادہ ہیں صادق علیہ محمد کے اصحاب. عمومی شاگرد 4000 ہیں. اور پھر تو امام علیہ السلام کے علم کا وہ ظاہر ہے کہ سلونی کے وارث ہیں. تو امام علیہ السلام کی شہادت کے ایک صدی بعد تک بھی تاریخ دانوں کا بیان ہے کہ جب وہ جاتے تھے مسجد کوفہ، آپ میں سے تقریباً سبھی نے مسجد کوفہ دیکھی ہوئی، کتنی بڑی مسجد ہے وہ. اس مسجد کوفہ میں تاریخ دان جو راوی ان کا بیان یہ ہے کہ اگر 900 حلقے بھی لگے ہوتے، آج بہت سارے گروپس آئے ہوتے ہیں نا زیارت کے لیے، کوئی مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دکت القضاء کے پیچھے نماز، تو اس طرح سے 900 حلقے مسجد کوفہ میں لگے ہوں، جو کوائٹ پاسبل مسجد کوفہ جتنی بڑی ہے. تو کہتے ہیں میں نے ایک ایک حلقے میں جا کر چیک کیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. علمی گفتگو ہو رہی ہے، حلقہ یعنی سرکل، کیا بات کر رہے ہیں. ہر ایک کی زبان پر ہے کہ ہم نے سنا جعفر صادق سے، چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک کی زبان پر ہے کہ سنا ہم نے. حدثنا جعفر بن محمد صادق، حدثنا جعفر بن محمد صادق. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ امام علیہ السلام کا وہ علمی کنٹریبیوشن کا لفظ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ساری کائنات امام کی ہے، کیا لفظ کہا جائے. لیکن امام علیہ السلام کا یہ صدقہ تھا کہ یہ سب کچھ جو پہنچا، اور جتنی فقہ رہ گئی، جتنا مذہب رہ گیا. اب امام علیہ السلام کی خود ایک حدیث ہے جس میں نے کہا کہ امام نے خود یہ فرمایا کہ ہماری امامت کن 7 نیکیوں پر استوار ہے. ہماری پوری امامت. جب ایک گفتگو ہو کسی بھی امام کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ ایک ہی پہلو پہ بات ہو سکتی ہے، اور تقریباً شاید 10-12 مجالس تو میں امام صادق علیہ السلام کے سلسلے میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. تو میں مختلف پہلوؤں کے حوالے سے آپ تک بات کرتا رہا ہوں. امام کے مناظرے بھی مجھے یاد ہے کہ ہم نے پڑھے ہوئے. امام کا ہندی طبیب سے مکالمہ، امام کا فلسفے سے مقابلہ، امام کا زندیق سے مناظرہ. ابن ابی العوجہ جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، واقعی کہتا ہے کہ میں آپ کو کہ اللہ ہی کو نہیں مانتا. امام کا پہلے اس سے برتاؤ، اس کے بعد امام کا اس سے مناظرہ. یہ باتیں آتی رہی ہیں، اور چونکہ محفوظ بھی ہیں تو آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ جو آن لائن دیکھنے والے ہیں بہرحال اسے دیکھتے رہتے ہیں. چاہتا ہوں کہ کچھ وہ باتیں آ جائیں کہ جو اب تک نہیں پڑھ سکا. وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 164، اس پر ایک حدیث ہے. اور امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی ابن الاحوص اس سے ایک بات کہی. اس سے کہا امام نے کہ ایک سوال کیا، کہا اے فرزند رسول، کچھ وہ ہیں کہ جو آپ کے جد علی بن ابی طالب کے فضائل تو پڑھتے ہیں لیکن آپ کو ایسے نہیں مانتے، ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے سے کہا کہ دیکھو، اس نے سلوک رکھو جو جتنا ہے اس مقام پر. ایک مرتبہ ہوتا ہے انسپائر ہو جانا، وہ الگ بات ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ اسے برا بھلا کہہ کر جو جتنا وہ ہے اس سے بھی نکال دینا. کہا کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کے بارے میں تو وہ اچھے فضائل کہتے ہیں لیکن آپ کے لیے وہ نہیں مانتے.
امام نے ایک بات کہی، امام نے کہا دیکھ نہیں ہے، اور ہمارے ماننے والوں کے پاس بھی بہت کچھ وہ ایسا ہے کہ جو ہمیں نہ ماننے والوں کے پاس نہیں ہے. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ ہر ایک کے پاس ایک منزل ہے، کچھ ہے کچھ نہیں ہے. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے دین کو 7 حصوں میں رکھا ہے، اور خود تفصیل سے امام نے سمجھایا کہ کسی کے پاس ایک حصہ ہے. ہاں، پہلے یہ سمجھایا کہ جس کے پاس 7 حصے ہیں نا وہ ولی کامل ہے. پھر کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ایک حصہ ہے دوسرا نہیں ہے، کچھ کے پاس 2 حصے ہیں تیسرا نہیں ہے. یہ لفظ امام علیہ السلام نے 7ویں تک آخر تک لیا، تو چونکہ امام کا کلام ہے لہٰذا میں کہہ دوں. پھر امام نے کہا کہ کچھ کے پاس 3 حصے ہیں 4 نہیں ہے، کچھ کے پاس 4 حصے ہیں باقی نہیں، کچھ کے پاس 5 حصے ہیں باقی 2 کچھ ثواب ہے، اور رک جاؤ یہیں پر. اور طلوع آفتاب تک اسے روک لیا، اور جب اسے روک لیا تو پھر جب اٹھ کے جانے لگا تو پھر اس نے کہا کہ اس وقت قرآن کے سوروں کی تلاوت کا بڑا ثواب ہے، اور اگر تم قرآن کے سوروں کی تلاوت کرتے رہو اور ظہر اثر سے اسے ملا دو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت راضی ہوگا. اور ظہر اثر تک اسے روک لیا، اور ظہر اثر کی نماز پڑھوانے کے بعد پھر کچھ اور اعمال اسے کروایا، کہا کہ مغرب کی نماز بھی پڑھ کر جاؤ، عشاء کی نماز بھی پڑھ کے جاؤ. اور جب وہ اپنے گھر پہنچا اور اگلے دن پھر اسے فجر کی نماز کے لیے دق الباب کیا اسے. اب میں اپنی زبان میں کہوں تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے. اس نے کہا ہوگا السلام علیکم، اس نے کہا ہوگا نمستے سرکار، بس اتنا. جی، جو امام علیہ السلام نے سمجھایا وہ یہ تھا کہ جیسے ہی اس نے اس کو بلانے کے لیے کہا تو اس نے جواب دیا کہ تمہارا دین اتنا شدید ہے کہ میں اس پر عمل کر نہیں سکتا. کسی کے لیے ایسے دین نہ بناؤ کہ اس کے لیے اتنا شدید ہو جائے کہ جتنا وہ عمل کر رہا ہے اسے بھی باہر ہو جائے. اس کے بعد اب توجہ کیجئے گا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان امارت بنی امیہ کی جو حکومت ہے نا وہ گزر گئی، جو وہ 3 چیزوں پر استوار تھی، 3 بدبختیوں پر، اور ہماری امامت 7 نیکیوں پر استوار ہے. یہ سننا چاہیں گے 3 اور 10 مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. السیف والعسف والجور. امام نے کہا بنی امیہ کی حکومت ان 3 گناہوں پر استوار ہے: بے گناہ قتل کرنا، جبر و استبداد و گھٹن، اور ظلم و جور. کہ جس پر ہماری امامت استوار ہے. اب توجہ فرمائیے گا کہ امام علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ارشاد فرمایا ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ انس اور محبت، جس کو آپ ملائمت بھی کہہ سکتے ہیں، رعایت بھی کہہ سکتے ہیں، جو عربی کا لفظ ہے نا اس کا ترجمہ کرنا تھوڑا سا سخت ہے اردو زبان میں، کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی پہلو آتا ہے کسی لفظ میں. رعایت کرنا یعنی مدارات کر لینا، یعنی یہ کہ اگر کوئی ایک حد تک ہے تو اس کو اس حد تک رہ کے قبول کر لینا. یہ امام علیہ السلام نے سمجھایا. اچھا، اس خاطر ہے قبول کر لینے کا مطلب یہ نہیں کہ، لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ ہر ایک احترام کرتا تھا صادق آل محمد. حتیٰ یہ کہ امام کی شہادت کے بعد ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جو اپنے سر پر خاک ڈالتے تھے امام کے غم میں. تو ملائمت اور انس وہ ائمہ الاسلام کی زندگی میں آپ کو بہت ملے گا. میں نے عرض کیا، ایک تو مثال دی کہ جس نے امام کے سامنے چھری نکال لی، امام نے کہا کہ 80 دینار اسے دے دینا، وہ کسی طرح سے راضی کیا امام نے. ارے آپ ایک بات سوچیں نا، کوئی کیسا بھی ہے، وہ فرعون تو نہیں ہے. فرعون تو کہہ رہا ہے میں خدا ہوں. ایسا آج کوئی بھی نہیں کہ جو کہہ رہا ہو کہ میں خدا ہوں، ڈائریکٹلی یہ کہہ رہا ہوں. ہاں، فرعون کہہ رہا تھا میں خدا ہوں، میری انا ربکم الاعلی، قرآن ہے، میری عبادت کرو، میں خدا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو؟ کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. دیکھو اس کے بعد جانا تو نرمی سے بات کرنا. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید نصیحت حاصل کر لے یا کوئی خوف خدا پیدا ہو جائے. یعنی فرعون تک کے لیے بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے کہا گیا کہ جانا تو قولا لینا، نرم زبان رکھنا، سختی رکھنا، شاید نصیحت حاصل کر لیں. تو یہ امام علیہ السلام نے کہا اس پر ہماری امامت استوار ہے. سمجھ میں آ رہی بات میں کیوں پیش کر رہا ہوں آج آپ کے ساتھ صادق آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
اور اسی کے ساتھ امام نے ملائمت اور انس کا لفظ استعمال کیا. حضور مکرم کے لیے قرآن میں ایک آیت ہے جو حضور کے حتی دشمن کہا کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے فضیلت کے طور پر بیان کیا. یقولون، علیہ السلام نے فرمایا ہماری امامت اس پر استوار ہے. حضور مکرم کا بھی طریقہ تھا، وہ سنتے تھے بات کو تاکہ کہہ دے اپنی بات پوری. حتیٰ کہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے وہ نہیں ہے ہمارا کہ جس تک کوئی ہمارا چاہنے والا آئے اور وہ اپنی حاجت کو بیان کرے اور اس کے سامنے مسکرا بھی نہ سکے. امام اسلام نے نہیں کہا کہ اس کی مدد کر سکے، ہو سکتا ہے مدد کرنا آپ کے اختیار میں نہ ہو، لیکن کم سے کم اچھی طرح بات تو کر لو مسکرا کے. امام نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی حاجت مند کے ساتھ، کہ جو ہمارا چاہنے والا اس کے پاس وہ حاجت مانگنے کے لیے آیا ہے، وہ اس سے اس زمانے میں تو واقعاً کئی دن لوگوں کے پاس ہوتا نہیں تھا کھانے کے لیے. لہٰذا ائمہ علیہ السلام کے واقعات میں آپ کو ملے گا کہ وہ روٹیاں تقسیم کرتے تھے اس وجہ سے. تو امام علیہ السلام جا رہے ہیں اپنے کندھے پر کچھ رکھ کے، رات کا وقت ہے، بارش ہو رہی ہے، اور جس بوری میں امام علیہ السلام نے روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اس میں سوراخ ہوا، کچھ روٹیاں گرنے لگی. پیچھے امام کے ایک صحابی جو نہیں جانتے کہ امام آگے، اس نے آواز لگائی کہ یہ جو تم لے جا رہے ہو کچھ نیچے گر رہا ہے. امام گھومے، دیکھا رہے یہ تو مولا ہے. یہ وجہ تھی. امام نے کہا یہ روٹیاں اٹھا کے دو، اور جب روٹیاں اٹھا کے دی، امام نے اس عبادت میں اسے بھی شریک کر لیا. کہ مولا اس وقت رات بارش ہو رہی ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا کچھ تقسیم کرنے جا رہا ہوں. کہ مولا کس طرف جا رہے ہیں؟ کہ قبیلہ بنی سعدہ میں جا رہا ہوں. کہ وہ تو آپ کو امام ہی نہیں ماننے والے. کہ مجھے امام نہیں مانتے لیکن بھوکے تو ہیں، بھوکے ہیں وہاں پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام نے کہا ہماری امامت اس پر استوار ہے. پھر ایک چوتھی بات کہی، وقار. یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، یعنی ڈگنیٹی. ہر حالت میں ائمہ علیہ السلام کے لیے ایک لفظ ہے کہ جو ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زیارت میں ہے، مخبتین کا. میں نے ایک عالم دین سے سنا، اس کی تشریح بھی سنی، آپ تک عرض کرتا ہوں. مخبتین، مخبتین قرآن میں 3 جگہ پر اس کی فارمیشن آئی ہوئی ہے. ہم زیارت میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو ابو الفضل عباس علیہ السلام کا مقام مخبتین ہے نا، تو جنت میں ہمیں ان کے ساتھ ملا. مخبتین کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی سکون اور آرام. آپ کو پورے کربلا کے واقعے میں کہیں پر بھی کوئی بے چینی نہیں ملے گی. اچھا مولا یہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ اچھا ایسا ہے، اطمینان. مولا ہے نا، ان کے امر کی اطاعت ہو رہی ہے، کافی ہے. یہ کمال اطمینان. اس کی میں دنیاوی مثال آپ کو دوں. کبھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں، اس کا چہرہ تھوڑا سا آپ کہتے ہیں پریشان ہے، خیریت تو ہے. اور کبھی ایک انسان ہے کہ جو بہت ریلیکس بیٹھا ہوا ہے، یار بڑے اطمینان سے ہوں. ہمارا جو اطمینان ہے نا، وہ ڈرائنگ روم میں ہے، سامنے چائے کی پیالی رکھی ہوئی ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، کھانے کے لیے موجود ہے الحمدللہ. یہ ہے ہمارا اطمینان. ایک ہے مقام مخبتین ابو الفضل عباس علیہ السلام، جہاں میدان جنگ میں تلواریں چل رہی ہیں، لاشیں گر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، بہت اطمینان ہے. حتیٰ یہ کہ اگر آپ تفصیل میں جائیں تو شام غریبہ جب بیویوں کے لیے مصائب میں پڑا جاتا ہے، اس وقت بھی کمال اطمینان ہے، بے چینی کہیں نہیں ہے. یہ ہے وہ عزت و وقار، ڈگنیٹی جو ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیشہ ہے. آپ کسی بھی کیفیت و مشکل میں کاش اسے باقی رہ سکے. بس اتنا اطمینان رکھیں کہ کیا مولا کے امر کی اطاعت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ہاں، میں اس میں تو کوئی خلاف ورزی نہیں کر رہا، کوئی حرام تو نہیں انجام دے رہا، کوئی واجب تو نہیں چھوڑ رہا. یہ دیکھ لیں، اس کے بعد اطمینان پر آ جائے. تو یہ کیفیت جو ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ وقار، جو اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں میں تھا. اور اس کی آپ کو ایک اور مثال دوں. امیر المومنین تشریف لے جا رہے، کسی نے مولا علیہ السلام پہ ایک سب و شتم کیا. امام علیہ السلام گزرتے رہے. امام نے کہا کہ جانتا تھا کہ میرے لیے کہہ رہا ہے، لیکن میں نے حسن ظن رکھا کہ میرے لیے نہیں کہا ہوگا. مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی وعلی محمد.
تو یہ ایک اطمینان ہے جو خاص صادق علیہ محمد اسلام کی زندگی میں ہے. پانچویں چیز امام نے بیان کی تقیہ. اب بعض ہمارے احباب وہ ائمہ علیہ السلام کے لیے اس تقیہ کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں اگر دیکھیں، امام نے کہا میری امامت استوار ہے تقیہ پر. یہ خود صادق علیہ محمد علیہ السلام ہی کی احادیث ہیں کہ لا دین لمن لا تقیۃ له، اس کا دین ہی نہیں جس کے پاس تقیہ نہیں. امام نے اس کو دین سے باہر نکال دیا. دیکھیں بے دین وہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی اور بے دین کہتے، بے دین وہ ہے جسے امام معصوم حجت خدا بے دین کہتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ تقیۃ دینی و دین و آبائی، اس قسم کی احادیث آپ کو بہت ملیں گی. اس حدیث میں تو امام نے کہا کہ ہماری امامت استوار ہے تقیہ پر، 7 چیزوں پر، 7 نیکیاں، ان میں سے ایک تقیہ ہے. اور ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں اس کی آپ کو سینکڑوں مثالیں نظر آئیں گی، وہ پھر ایک اور موضوع ہے خود. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا ورع، 5ویں چیز ہے تقیہ، 6ٹھی چیز ہے ورع. ورع جو ہے نا وہ تقوی کی بھی ایک عالی ترین قسم ہے. تقوی جو ہے وہ انشاءاللہ مومنوں کے پاس ہو، لیکن اس سے اوپر ہے ورع، جو ہمیں غیبت امام میں بھی کہا گیا کہ ورع حاصل کرو. ورع کیا ہے؟ یہ بھی تشریح میں نے عالم دین سے سنی، وہ یہ مثلا آپ غیبت نہیں کرتے، یہ ہے تقوی. لیکن آپ کسی محفل میں ہیں، آپ کی خود کی عادت نہیں کہ آپ غیبت کریں، لیکن آپ ایک ایسی محفل میں ہیں اور آپ کو یہ دھڑکا لگا رہا ہے کہ یہ غیبت شروع نہ ہو جائے کہیں. یہ جو کیفیت آپ کے اندر ہے یہ ورع ہے. کیا یہ کہیں غلط کام نہ ہو جائے. امام نے کہا ہماری امامت اس پر استوار ہے. والاجتہاد، اور مسلسل کوشش، اللہ کی راہ میں مسلسل کوشش. بہرحال اس حدیث کو آپ پھیلائیے تو بہت کچھ اور ہے کہ جو اس میں بیان ہو سکتا ہے. ایک صلوات خاص ہے جو مخصوص ہے امام صادق علیہ السلام کے لیے، وہ میں آپ کی خدمت میں چونکہ شب شہادت بھی ہے وہ پڑھتا ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ اختتام پہ جائیں گے. اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق، پروردگار تو درود و سلام بھیج جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام پر، خازن العلم، تیرے علم کا خزانہ جن کے پاس ہے، اللہ کے علم کا خزانہ جس کے پاس ہے، الداعی الیک، تیری طرف بلانے والے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، النور المبین، روشن نور ہے. اللہم وکما جعلتہ معدن کلامک. اس میں ایک ایک فقرہ اور ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ جو انسان کے وجود کو ہلا دے اگر واقعہ کو سمجھ پائے تو. پروردگار جیسے تو نے قرار دیا ہے امام صادق علیہ السلام کو اپنے علم کا معدن، معدنیات یعنی کیا؟ معدنیات مثال کے طور پر منرل جس کو کہتے ہیں سادہ الفاظ میں، کہ ہم جاتے ہیں کہیں اسٹور پر، آپ نے کہا مجھے نمک چاہیے، اویلیبل نہیں ہے. آپ گئے سپر مارکیٹ میں، وہاں سے لے لیں گے، اویلیبل نہیں تھا. آپ گئے سب سے بڑے اسٹور پہ، شاید وہاں سے مل جائے گا، اویلیبل نہیں تھا، ہو سکتا ہے ایسا. پھر آپ گئے نمک کی کان میں، وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ اویلیبل نہیں. جو اللہ کے کلام کا معدن ہو وہ امام صادق علیہ السلام کرتا ہے، امام صادق کے ذریعے سے. فصلی علیہ افضل ما صلیت علی احد من اصفیاء، تو ان پر ایسے درود و سلام بھیج کہ جو تو نے اپنے منتخب بندوں میں سے بھی بہترین بھیجا ہو کسی پر، ویسے، یعنی جیسے رسول اللہ پہ بھیجا ہے نا ویسے ہی. وحجتک انک حمید مجید، یہ ایک درود و سلام ہے جو خاص امام صادق علیہ السلام بہت کم پڑھا جاتا ہے، تو میں نے کہا آج پڑھنا چاہیے. امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک مل کے صلوات بھیجا، محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ولایت کا احیاء امام نے کیا، برات از اعداء اہل بیت کا احیاء امام نے کیا. جتنی زیارات آپ تک پہنچی ہیں ان میں سے 2 زیارات سب سے زیادہ مشہور ہیں، ایک زیارت وارثہ، ایک زیارت عاشورہ. دونوں تعلیم کرتا ہے صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. زیارت امیر المومنین تعلیم کرتا ہے امام صادق علیہ السلام. زیارت عرفہ تعلیم کرتا ہے امام صادق علیہ السلام. زیارت اربعین تعلیم کرتا ہے امام صادق علیہ السلام. زیارت 15 شعبان تعلیم کرتا ہے امام صادق علیہ السلام. جو کچھ ہے نا ہماری زندگیوں میں اس وقت، وہ سب کا سب صادق علیہ محمد قال صادق ہے. جو کچھ ہے جعفر صادق علیہ السلام صلوات اللہم صلی.
صادق امام علیہ السلام کے لقب سے خاص ظاہر ہے کہ صداقت میں بھی ایسی دقت ہے. امام مالک پوچھیں صادق علیہ محمد سے کہ رجب کے روزوں کی فضیلت تو بیان کیجیے گا, اور امام علیہ السلام کہیں یہ سند کم سے کم میرے سامعین کے لیے ناشنا نہیں ہے. امام علیہ السلام اس طرح سند بیان کریں کہ عن ابی عن جدی عن جدہی. اور پھر جب شعبان کی فضیلت پوچھیں تو امام علیہ السلام تھوڑا سا سند کو تبدیل کر کے کہیں کہ عن جدی عن جدہی. جب رجب کی فضیلت پوچھی گئی فرمایا کہ میں نے سنا میرے بابا محمد باقر سے, عن ابی عن جدی, انہوں نے سنا میرے دادا زین العابدین سے, عن جدہی, انہوں نے سنا اپنے دادا علی بن ابی طالب سے. اور جب شعبان کے روزے کی فضیلت پوچھی گئی تو امام نے کہا عن جدی عن جدہی, میں نے سنا اپنے دادا زین العابدین سے, انہوں نے سنا اپنے دادا مولا علی سے. بلکہ میں اپنی خود اصلاح کر لوں, جو پہلی سند ہے اس میں حتی امام صاحب نے کہا کہ عن ابی عن جدہی, میں نے سنا اپنے بابا محمد باقر سے اور انہوں نے سنا اپنے دادا امام حسین سے. دیکھیں ہم میں سے شاید کسی کو نہ معلوم ہو کہ ہماری چوتھی پشت نے ہماری چھٹی پشت سے کیا کہا تھا. یہ صادق علیہ محمد ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ امام باقر نے کیا سنا اپنے دادا سے, امام حسین سے, اور ان کے دادا امام زین العابدین نے کیا سنا اپنے دادا مولا علی علیہ السلام سے. تو میں آپ کو یہ خالی اشارہ کر رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کے ایک ایک لفظ دیکھیں, کہیں پر بھی حدیث معصوم ہونا, یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا, خستہ نہیں کرنا چاہتا آپ کو, بات کو تمام کرتا ہوں, کہیں پر بھی حدیث معصوم ہے. ایک مرتبہ آپ کسی جوہری کے پاس جاتے ہیں اس سے ایک ڈائمنڈ لینے کے لیے, اس میں اگر وہ 1 گرام ہے اس کی قیمت اور ہے, 1.1 گرام اس کی قیمت اور ہے, اس میں اتنا پریسیشن ہے. کسی جویلر سے یہ نہیں کہا جا سکتا اچھا بھائی ایک گولڈ کا ہار بنا دیں, کتنا, یا 20-30 گرام بنا دیں, یا مرچیں لینے نہیں جا رہے. تو وہاں پر بڑا پریسیشن ہے کہ 1 گرام ادھر سے ادھر ہو جانے سے, بلکہ 0.1 گرام ادھر سے ادھر ہو جانے سے قیمت کا بڑا فرق ہے. اس سے بھی زیادہ دقت اور احتیاط کی ضرورت ہے جب آپ قال صادق اور قال الباقر پڑھ رہے ہیں. یہ لفظ امام نے کہا کیوں کہا, یہ لفظ پہلے کیوں کہا, وہ لفظ بعد میں کیوں کہا, اس لفظ کے بہت سارے مترادفات تھے, وہ لفظ کیوں نہیں کہا اور یہ لفظ کیوں کہا. اس میں ہلڑ بازی کے ساتھ اچھل کود کر کے امام علیہ السلام کی حدیثوں کو نہیں سمجھا جا سکتا. بہت دقت کے ساتھ سوچ سمجھ کے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی حدیث میں کون سا لفظ کیوں آیا ہوا ہے. یہ صادق علیہ محمد کا کلام ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو سند میں اتنی احتیاط ہے کہ امام علیہ السلام کس طرح سے اس سند کو بیان کریں, اور آخری بات کہ ولایت مولا علی علیہ السلام لوگ اس زمانے میں بہت حد تک بھول چکے ہیں, اور بہت سے لوگ برات کو بھی بھول چکے ہیں. امام علیہ السلام ولایت کا بھی احیا فرمائے, نماز کے بعد کہیں تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھو, اور پھر امام علیہ السلام کے 4 مردوں پہ لعنت کرو, 4 عورتوں پہ لعنت کرو, وہ بھی امام تقیہ کے ساتھ بتلائیں. تبرہ بھی کیا اور تقیہ بھی کیا, پورے دین کو لیں, بٹس اینڈ پیسز کو نہیں. تبرہ بھی امام نے کیا, تقیہ بھی کیا پوری طرح سے. اور پھر امام اسلام ولایت کو اس طرح سے احیا کریں کہ منا کے میدان میں ہر سال 2 باتیں ہیں یہاں پر, اور یہیں سے میں ربط مصائب ہے. منا کے میدان میں امام علیہ السلام ہر سال جائیں, اور حج کے موقع پر چونکہ منا میں سب سے زیادہ اجتماع ہوتا تھا اس وقت, رسول اللہ کو تو غدیر میں مل گیا تھا, امام علیہ السلام کے لیے ظاہری طور پر یہ پاسبل نہیں تھا, تو امام جائیں اور منا کے میدان میں ایک بلند مقام پہ کھڑے ہو کر چاروں سمتوں میں 3 مرتبہ بآواز بلند کہیں کل امام بعد رسول اللہ ہوا علی بن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ واقعی ایک عجیب سی بات ہے نا بظاہر,
کہ امام علیہ السلام وہاں حج کے ارکان انجام دے رہے ہیں مینا کے میدان میں، یہ امام علیہ السلام کو اچانک کیا ہو گیا کہ وہ گئے اور ایک بلند مقام پر ایک بلند پتھر پہ کھڑے ہوئے اور بآواز بلند چاروں سمتوں میں، سامنے بوجھ پر دہنے بہنے، ہر سمت میں بآواز بلند یہ کہیں، کس طرح سے ولایت کو پہنچانا ہے؟ یعنی بعض نظر میں شاید ایسا محسوس ہو کہ ایک عجیب سا کام ہے کہ ایک انسان درمیان میں کھڑے ہو کے اچانک سے الامام بعد رسول اللہ علی بن ابی طالب، الامام بعد رسول اللہ علی بن ابی طالب، 3 مرتبہ کہا امام نے الامام بعد رسول اللہ علی بن ابی طالب، ایک سمت کا، پھر یہی دوسری سمت کا، تیسری سمت کا، چوتھی سمت کا، یعنی 12 مرتبہ امام نے اس جملے کو دہرایا. اور فقط یہ جملہ نہیں، الامام بعد رسول اللہ علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی الباقر ثم انا جعفر بن محمد الصادق. یہ بھی کہیں مجھے پہچانو، میں ہوں، اس ترتیب کو پہچانو، اور اپنی امامت کا بھی اعلان کریں مینا کے میدان میں 12 مرتبہ. میری گزشتہ سال کی تقریر سے پتہ نہیں آپ کو جملہ یاد ہے یا نہیں، بہرحال کسی نے عراق سے آ کے کہا کہ مولا حج پہ رش تو بہت تھا. امام نے کہا کہاں رش تھا؟ ما حججت الا انا وناقتی ولی من یقطین. حج تو صرف میں نے کیا، میرے ناقے نے کیا، علی بن یقطین نے کیا. جو ولایت پر تھا اس نے حج کر لیا، باقی تو 2 انگلیوں کے درمیان کوئی کتا تھا، کوئی سور تھا، کوئی جانور تھا، کوئی کیا تھا، وہ انسان ہی نہیں تھا کہ جس کا حج ہوا. اللہم صل علی. امام کا جانور بھی اگر ولایت پر جو ہے امام کا جانور، اسی لیے ذوالجناح کا احترام ہے. ہر وہ جانور کہ جس نے مدد کی کبھی کسی حجت خدا کی، اس کا احترام ہے. اصحاب کہف کے کتے کا احترام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. امام نے کہا حج کسی نے کیا نہیں، میں نے کیا، میرے ناقے نے کیا، علی بن یقطین نے کیا، باقی تو شور مچانے والے تھے. البتہ خیر میں عرض کر دوں کہ اس روایت کو بعض علماء نے اس طرح سے لکھا کہ اس مفہوم کی روایت ہمارے پاس اور ہیں، ایگزیکٹلی یہ والا واقعہ اس طرح سے پیش نہ آیا. بعض علماء کی تحقیق یہ بھی ہے، لیکن یہ والا واقعہ تو بڑا واضح ہے کہ امام علیہ السلام نے 2 انگلیوں کے درمیان دکھلایا اور پھر یہ کہا کہ یہ وہ جو تمہیں جانور نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہماری ولایت کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ان سے انسان کی صورت کو لے لیا ہے. حقیقت میں یہ ہے. بات تمام ہو رہی ہے. یہی جعفر صادق علیہ السلام مینا کے میدان میں ایک اور کام کریں. بھی جو حج کا موقع آ رہا ہے، ہمارے لیے تو ممکن نہیں کہ وہاں کسی بلندی پہ جائیں اور بآواز بلند یہ کہیں، لیکن یہ کہ کم سے کم جو حاجی بیٹھے ہوئے اگر وہ ایک دوسرے کو مولا علی السلام کی ولایت کی تلقین کر دیں تو سنت امام صادق پر عمل ہو رہا ہوگا. کوئی حدیث سنا دے مولا علیہ السلام کی ولایت پر اور ہدیہ کرے امام صادق علیہ السلام کو. یہی امام صادق علیہ السلام، ان کے پاس ایک شخص آئے کمیت اور آ کے کہیں کہ میں نے شعر کہا ہے، ایک شعر سنانا چاہتا ہوں آپ کو. امام نے کہا کوئی شعر کہنے کی جگہ ہے؟ مینا کا میدان شعر کے لیے نہیں، کہا آپ کے جد کے مرثیے کا ایک شعر ہے. امام نے کہا اچھا پردہ آویزہ کرو، مستورات کو بلاؤ. اور امام علیہ السلام نے باقاعدہ اہتمام کیا اور کہا اب سناؤ میرے جد کا شعر. مینا کے میدان میں کتنے ہی واقعات ہیں. صادق علیہ محمد علیہ السلام خاص لگاؤ رکھتے ہیں مصائب امام حسین کو سننے میں. ابو ہارون مکفوف امام کے ایک نابینا صحابی ہیں جن کی آنکھیں سلی ہوئی ہیں. امام علیہ السلام کے پاس آئے، مرثیہ پڑھتے تھے وہ، اور امام کہیں کہ حسین کے لیے ایک مرثیہ تو سناؤ. اور وہ مرثیہ پڑھنا شروع کریں، وہ یہ کہیں کہ میں نے اس طرح سے مرثیہ پڑھنا شروع کیا کیونکہ امام علیہ السلام کا اجلال ایسا تھا اور امام کی ہیبت ایسی تھی کہ میں کھل کر نہیں پڑھ پا رہا تھا، تحت اللفظ میں آرام سے پڑھ رہا تھا. امام نے کہا کہ انشد کما تنشد عند قبر الحسین، جیسے حسین کی قبر پہ جاتے ہو اور دھاڑے مار مار کے زور سے پڑھتے ہو ویسے پڑھو. اور من انشد فی نشیرا فابکى 40 فلہ الجنہ، تو جو حسین کے لیے مرثیہ پڑھے اور 40 لوگ روئیں تو اس پہ جنت واجب ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ 30 لوگوں کو رلائے اور 20 لوگ روئیں اور 10 لوگ روئیں. من انشد فی نشیرا فابکى واحدا، کوئی ایک بھی روئے تو جنت اس کے لیے ہے. اور پھر امام نے کہا کہ وہ خود ہی رو جائے تب بھی جنت ہے، اور نہ رو سکے تو رونے جیسی شکل بنائے. جب آپ مصائب میں رو نہ پائیں اور رونے جیسی ایک شکل بنا رہے ہو تو خود یہ سنت صادق علیہ محمد علیہ السلام یعنی امام کے امر پر عمل کرنا ہے.
لہٰذا اگر کوئی نہ رو سکے تو اسے رونے والی شکل ضرور بنانی چاہیے تاکہ جب وہ امام جعفر صادق کی خدمت میں قیامت میں پہنچے تو یہ کہہ سکے کہ اگر میں نہ بھی رو پایا تو میں کم سے کم رونے کی شکل ضرور بنا رہا تھا آپ کے غم میں. اللہ اکبر. خود صادق علیہ محمد کا ایک فرمان ہے، نفس المحموم لظلمنا تسبیح، فرمایا کہ جو ہم پر ظلم ہوا اس کو سن کر ایک ٹھنڈی آہ بھرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی آپ نے مصائب سنے اور آپ نے کہا ہے علی اکبر. امام نے کہا تسبیح پڑھی ہے تم نے اس وقت، ہائے عباس. قلب آپ کا اتنا مغموم ہوا کہ بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا ہائے. جی یہ جو نفس محموم ہے یعنی غم بھری سانس، یہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کا ثواب ہے. یا صادق علیہ محمد آپ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو. خود صادق علیہ محمد یہ بھی فرمائے کہ قیامت میں جو سب سے پہلے مصائب پیش ہوں گے وہ میری دادی فاطمہ الزہرا کے پیش ہوں گے. اور امام نے کہا کہ خدا اس پر رحم نہ کرے کہ جو اس روایت کو سنے اور اس کا دل مغموم نہ ہو. کہ پھر آپ باقی روایات سے اسے جوڑیے تو گویا امام علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں کہ قیامت میں جب ہماری دادی فاطمہ الزہرا تشریف لائیں گی تو دنیا نے تو ان کا احترام نہ رکھا لیکن تم قیامت میں دیکھو گے میری جدہ کا اجلال اور ان کا مقام کہ کس ناقے پہ وہ آئیں گی کہ وہ جو نور کا ناقہ ہوگا، اور کیسے رسول اللہ ان کے ساتھ ہوں گے اور کیسے مولا علی علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے اور حسنین کریمین ان کے ساتھ ہوں گے اور جبرائیل ان کے آگے ہوں گے احترام کے لیے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جب وہ شفاعت کے لیے کہیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو سوال ہوگا. یہ میں مفہوم روایت پڑھ رہا ہوں کہ کیا کوئی سامان شفاعت بھی ہے، اور بی بی اس وقت فرمائیں گی کفا لاجل ھذا المقام الیدان المقطوعتان من ابنی العباس، اس مقام شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے دو بازو کافی. یہی صادق علیہ محمد جب پہنچے کربلا معلیٰ تو مقام امام جعفر صادق آج تک موجود ہے. وہاں پر امام علیہ السلام رکیں، فرات سے غسل کریں اور اس کے بعد تشریف لائیں آہستے آہستے، اور اس طرح سے تسلیم ہوتے ہوئے سر جھکا کر پہنچے قبر امام حسین علیہ السلام پر اپنے آپ کو گرا دیں اور اپنے رخساروں کو ملیں قبر امام حسین علیہ السلام پر، اور پھر پڑھنا شروع کریں. آج شب جمعہ ہے تو سنیے گا اسے کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. آج 1400 برس بعد ہم بھی کئی مرتبہ پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں جب صادق علیہ محمد قبر امام حسین علیہ السلام پر گر کر ایسے کہہ رہے ہوں کہ السلام علیک اپنا محمد المصطفیٰ، السلام علیک اپنا علی المرتضیٰ، السلام علیک اپنا فاطمہ الزہرا. یہ سب صادق علیہ محمد کا سکھلایا ہوا ہے. جب آپ کہیں سلام السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، زیارت عاشورہ سکھلائی بھی امام محمد باقر کی اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی. بس عزیزوں انشاءاللہ تفصیل مصائب کل پڑھوں گا جو امام کی خود شہادت کے مصائب ہیں کہ 5 مرتبہ امام علیہ السلام پر تلوار چلائی گئی، امام کو بار بار زہر دیا گیا، تلوار چلانے کی کوشش کی گئی، پھر امام علیہ السلام کے گھر کو جلایا گیا. وہ انشاءاللہ کل پڑھوں گا. آج تو چونکہ شب جمعہ تو رب دیتے ہوئے ایک شہید کا ذکر میں نے کرنا ہے. بس خود میں نے اپنے استاد محترم سے اس روایت کو سنا تھا کہ صادق علیہ محمد سے پوچھا گیا کہ ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب ایک باپ اپنے جوان بیٹے کے قد و قامت کو دیکھے اس وقت اس کے دل میں سب سے زیادہ راحت محسوس ہوتی. پھر اس نے پوچھا کہ باپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل اور سخت موقع کون سا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں امام علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ریش مبارک تر ہوئی، رخ کیا کربلا کا، فرمایا السلام علیکم. وہ امام علیہ السلام کہنا چاہتے تھے کہ باپ کے لیے سب سے سخت موقع وہ ہے کہ جب ایک بوڑھے باپ کو جوان کا لاشا ایسے ہوتا ہے. شب جمعہ ہے میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا ذکر کر کے امام صادق علیہ السلام کو ہدیہ کروں اور مصائب کو اختتام تک. دیکھیں فجر کی اذان جو عاشور کے دن ہے وہ دی ہے علی اکبر علیہ السلام نے، تو جب بھی بعد میں بی بی زینب نے فجر کی اذان سنی ہوگی کہیں پر بھی تو علی اکبر کی یاد تو آئی ہوگی.
جب بھی ماں ام لیلا نے فجر کی اذان سنی، خود حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ عاشور کے دن 2 سے 3 موقع ایسا لگتا تھا حسین مر جائیں گے بس، اور وہ تینوں موقع شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے موقع. جب اپنے بیٹے کو گھوڑے پہ بٹھا کے رخصت کیا امام حسین علیہ السلام، ایسا لگتا تھا جیسے حسین کی روح نکل جائے. بعض بزرگان نے لکھا ہے جملے کو کہ بیٹا جاؤ خیام میں رخصت ہو کر. خیام کی رخصت کی تفصیلات اتنی زیادہ نہیں ملتی، لیکن یہ ہے کہ بس امام حسین علیہ السلام نے یہ بار بار آپ نے سنا ہے نا کہ اتنی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، کوئی دامن تھام رہا تھا بار بار، کوئی بزرگ بی بی ہوتی تو شانے سے روکتی، ایک چھوٹی معصوم سکینہ تھی. بس اس وقت امام حسین علیہ السلام کا ایک فقرہ مقتل میں ہے، اتنا بیویوں نے روکا شہزادہ علی اکبر کو. دا علی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بس چھوڑو اکبر کو جالے. لیکن یہ وہ موقع تھا پہلا کہ جب ابھی ابن مسلم نے کہا ایسا لگا جیسے حسین کی جان بھی نکل جائے گی. اکبر نے جو مڑ کر دیکھا بوڑھا بابا ایسے پیچھے آ رہا. کب بابا ابھی آپ سے میں رخصت ہو کر آیا تھا شب جمعہ، شب شہادت صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہ اکبر. کا بیٹا تیرا کچھ جیسا جوان بیٹا ہوتا نا. دوسرا موقع کون سا ہے؟ دوسرا موقع کون سا ہے کہ جب خود دشمن فوج کے راوی کا بیان ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے حسین بس ابھی مر جائیں گے، حسین کی روح نکل جائے گی. کہ جب یہی جوان واپس پلٹا اور کہا بابا العطش قد قتل، یعنی پیاس نے مار دیا. پیاس نے ساقی کوثر کا بیٹا حسین ابن علی. شیخ عباس قمی پر اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کرے، انہوں نے جب نفذ المحموم میں اس روایت کو لکھا تو یہاں ساتھ میں ایک واقعے کو ساتھ میں لکھا ہے، اور آپ تحمل کے ساتھ مصائب سننے والے اور سمجھنے والے ہیں کہ اس لیے میں اس بات کو پیش کرتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ ایک موقع تھا کہ جب محمد حنفیہ صفین سے جنگ لڑ کر آئے نا میدان سے، تو کہا بابا پیاس بہت مارے ڈال رہی ہے. مولا علی سے کہا، تو مولا علی علیہ السلام نے مشک کو فوراً نکالا اور محمد حنفیہ کو پانی پلانے لگے. خود باپ اپنے بیٹے کو پانی پلا رہا تھا، اور پھر مشک میں جو کچھ پانی بچ گیا تو وہ محمد حنفیہ کے لوہے پر جو سلاح تھی، جو زرہ تھی، اس پہ ڈالا تاکہ گرمی نہ محسوس ہو محمد حنفیہ کو. اے علی ذرا کربلا کے میدان ایک حسین تنہا تھے. کہا بابا پیاس نے مار دیا بابا، اگر کچھ پانی مل جاتا. علی کا شربت من الماء، بابا ایک گھونٹ بھی اگر مل جائے تو میں آپ کے دشمنوں کو بتاتا کہ بنی ہاشم کیسے. جب علی اکبر علیہ السلام واپس پلٹے تو مقتل میں اس طرح سے کہ جو انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی نا وہاں سے خون بہ رہا تھا، یعنی اتنے زخمی ہو چکے تھے. اور اس کے بعد امام نے گلے سے لگایا، ایسا لگتا تھا جیسے حسین وہیں پر جان اپنی دے دیں گے. پھر بھیجا حسین ابن علی نے. آخری موقع کہ جب ایسا لگا کہ جب حسین کی روح نکل جائے گی، یہ جب جوان نے کہا علیک منی السلام، بابا میرا آخری سلام، آذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام، یہ نانا رسول اللہ آ گئے آپ کو سلام. اور علی اکبر نے باپ کے دل کی تسلی کے لیے کہا بابا انہوں نے مجھے پانی پلا دیا، حسین کے دل میں غم نہ رہ جائے میرا بیٹا پیاسا تھا. کہ بابا انہوں نے مجھے پانی پلا دیا. آخری جملہ کہوں گا، بس حسین کیسے اکبر کے لاشے کو لے وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّ حسین نے آہستہ آہستہ جھک کر اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھا. جو کربلا جا چکے مقام علی اکبر کو یاد کرے جہاں حسین اب حسین ایسا لگتا تھا اٹھ نہیں پائیں گے، یہیں پر مر جائیں گے حسین. حدیثوں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے حسین وہیں مر جاتے اگر بی بی زینب کی آواز، بی بی زینب کی آواز آئی حسین یہ لاش. امام حسین نے شہزادی کو خیمے میں بھیجا. چھوٹے چھوٹے خیمے، چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکلے خیمے سے جو حسین کی مدد کرتے. یا علی حسین کہتے ہوئے چلے، یا علی یا علی یا علی، یہ حسین کہتے جاتے تھے.
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ المظلوم الشہید یا ابن رسول اللہ. یہ تمام فقرات صادق آل محمد کے سکھلائے ہوئے ہیں. امام صادق علیہ السلام ہی نے فرمایا ہے کہ علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کیسے کرو. السلام علیک ایھا الشہید و ابن الشہید، اے شہید اور شہید کے بیٹے آپ پر سلام. السلام علیک ایھا المظلوم ابن المظلوم، اے مظلوم ابن مظلوم. علامہ علی جوہری صاحب سے میں نے مصائب میں جملے کو سنا تھا، جب حسین خود ذوالجناح پر کبھی داہنے جھکتے تھے بہانے جھکتے تھے تو فرمایا ذوالجناح کی گردن میں اپنے ہاتھوں کو ڈال کر کہ اے ذوالجناح مجھے وہاں لے جا جہاں اکبر کا لاشا گیا. حسین ایک مرتبہ پھر اپنے علی اکبر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.